اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لاؤ۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ مخواہ جھٹلا دیا، اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، تیرا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، بات یہ ہے آج کے زمانے کے اندر بھی دیکھا جائے جنہوں نے بات کو نہیں ماننا ہوتا وہ اندر سے ہیل حجت نکالتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ مسجد کی مثال لے لو، جس نے نماز نہیں نہ پڑھنی ہوتی وہ کہتے ہیں یار اس مسجد کے اندر نا یہ جو اذان دیتا ہے نا ہمیں آواز اچھی نہیں لگتی، یار اس مسجد کا پانی ٹھنڈا ہے۔ اللہ کے بندے تو گھر سے وضو کر کے آ جا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور جس نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی کوئی بہانہ نہ ملے، یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک۔ یہ نفسانی خواہشات ہیں جو اسے ابھارتی ہیں اور بہانوں کے لیے اس کو ابھارتی ہیں، تیار کرتی ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ پاک واضح طور پہ فرما رہے ہیں جنہوں نے حق کو نہیں ماننا ہوتا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی بہانے تلاش کیے۔ سب سے پہلا بہانہ یہ تلاش کیا یہ تو انسان ہے، یہ تو انسان ہے،
اگر نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ اللہ پاک نے بڑا پیارا جواب دے دیا، سورۃ یونس آیت نمبر 2۔ اللہ پاک نے جواب دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم تعجب کرتے ہو کہ اگر نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا؟ فرمایا بتاؤ، اعمال جو کرنے ہیں وہ فرشتوں نے کرنے ہیں یا انسانوں نے کرنے ہیں؟ اگر معاملات جو ہیں، عبادات کا طریقہ یعنی حج کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اسی طرح جمعے کی نماز پڑھنی ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اگرچہ فرشتوں نے کرنا ہے، فرمایا پھر فرشتوں میں سے کوئی نبی بن کے آتا۔ لیکن دنیا کے اندر جو اعمال کرنے ہیں وہ اعمال انسانوں نے کرنے ہیں، پھر اللہ پاک نے انسانوں کو سکھانے کے لیے انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں ایک سوال اور بھی آ سکتا ہے، کیا؟ قرآن پاک کے اندر آیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جنوں میں سے بھی تو کوئی نبی آ سکتا تھا۔ فرمایا سنو، ہم نے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں میں سے اس لیے نہیں بھیجا کہ جن بھی ایک مخلوق ہے اس کا درجہ کم ہے، انسان کا درجہ بلند ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کم و بیش تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں۔ آسمان مخلوق ہے جس کو بنانے والے اللہ پاک ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ زمین مخلوق ہے تو 18,000 مخلوقات ہیں، تو اللہ پاک نے ان 18,000 مخلوقات میں سے 4 مخلوقات کو سرداری کا رتبہ دیا ہے۔ مجھے یوں ہی سمجھ آتی ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے جو آسمانی نسخے بھیجے ہیں نا، کچھ صحیفے بھی بھیجے ہیں، جیسے قرآن کا پاک کے اندر آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحیفے دیے اور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، کم و بیش 313 نبیوں کو اللہ پاک نے صحیفے دیے ہیں، اور جن کو صحیفے دیے ہیں وہ رسول بن گئے۔ بہت دور چلا گیا ہوں، توجہ کیجئے، وہ رسول بن گئے۔ تو کتنے ہیں کم و بیش؟ 313۔ اور پھر ویسے نبی کتنے ہیں؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000۔ پھر ان میں چناؤ کیا، 313 کو ان کا سردار بنا دیا، پھر 313 میں چناؤ کیا، 4 نبیوں کو سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جن میں دیکھا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید عطا کیا۔ پھر ان 4 نبیوں میں سے بھی انتخاب کیا اللہ پاک نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، آخر الزمان پیغمبر ہیں۔ اسی طرح صحابہ میں دیکھو، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ اللہ پاک نے اس مقصد کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، بتاؤ میں نے وہ پیغام آپ تک پہنچایا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا آپ نے تو پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب گواہ ہو جاؤ، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000 کم و بیش 44,000 صحابہ تھے، اور یہ سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ سبحان کوئی تو کہتے ہیں نا 2 4 5 6، وہ اپنا علاج کروائیں۔ جس ٹیچر کی طلباء کی تعداد زیادہ ہو وہ ٹیچر کامیاب ہوتا ہے۔ تو تمام انبیاء میں سے آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء، ماننے والے، اتباع کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر کم گنی جائے اس کا مطلب ہے کہ استاد سے محبت نہیں ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، بات عرض کر رہا تھا، ان صحابہ میں سے بھی 4 بڑے صحابہ ہیں، جن میں ایک حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا۔ ان 4 میں سے اگر چناؤ کیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 کے بھی سردار ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق، فرمایا تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد اگر اعلیٰ رتبے والا کوئی انسان دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک عورت آئی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا۔ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اگر میں آؤں تو کچھ پتہ ہے آپ نہ ہوں، سادہ وسا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ملوں تو پھر ابو بکر سے مل لینا۔ سبحان اللہ۔ خیر بہت دور چلا گیا ہوں، اب بات سمیٹ رہا ہوں۔ اب یہاں بھی دیکھو، اور اسی طرح 18,000 مخلوقات میں سے 4 مخلوقات بڑی ہیں، ایک حیوان، یہ جانور وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک جنات، ایک فرشتہ، ایک انسان، یہ انہی 18,000 مخلوقات میں سے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ان کا بھی چناؤ کیا۔ ان 4 مخلوقات میں سے اللہ پاک نے انسان کو سب کا سردار بنا دیا۔ اب عبادت کے لیے 2 مخلوق ہیں، کون؟ جنات اور انسان۔ اگر جنات میں سے نبی آتے تو پھر انسان کی شان بلند تھی، جنات کی شان کم تھی، تو جو نبی آتے تو اس کا رتبہ کم ہونا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ دوبارہ بات کرتا ہوں، اگر جنات میں سے نبی آتے تو انسان کا مقام بلند، جنات کا مقام تھوڑا، تو پھر تو نبی کی شان چھوٹی ہوتی، کیونکہ نبی کی شان تو نبیوں سے بھی افضل ہے، اس لیے اللہ پاک نے انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کیجئے، یہی تو سب سے پہلا اعتراض تھا، اصل میں ماننا نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ تو انسان ہو، اگر نبی آتا تو کوئی فرشتہ آتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو، اگر حج پڑھنی ہوتی فرشتوں نے تو فرشتوں کو طریقہ بتانے کے لیے فرشتہ نبی آتا، اگر روزہ رکھنا ہوتا فرشتوں نے تو فرشتوں کو روزہ رکھنے کا طریقہ بتانے کے لیے فرشتوں میں سے نبی آتا، اگر شادی کرنی ہوتی فرشتوں نے تو شادی کا رواج بتانے کے لیے نبی بھی فرشتوں میں سے آتا، اگر غمی اور خوشی کو منانے کا طریقہ اپنانا ہوتا کنہوں نے؟
فرشتوں نے، تو فرشتوں میں سے فرشتوں کو سکھانے کے لیے فرشتہ نبی آتا۔ فرمایا جو عبادات کے طریقے ہیں، جو اصول ہیں، فرمایا وہ سکھانے کے لیے انسانوں میں سے نبی بن کے اس لیے آئے ہیں کیونکہ انسانوں نے عبادت کرنی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنْ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ۔ 11واں پارہ سورۃ یونس آیت نمبر 2۔ اپنے گھروں میں لوگ پڑھ کر دیکھ لیں۔ فرمایا کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے، لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک انسان کو، اللہ اکبر، انہی میں سے ایک انسان کو وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو ڈراویں اور جو مان لیں ان کو خوشخبری سنا دیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ اس پر انکار کرنے والوں نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ کیا کرتے ہیں؟ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو آج کے زمانے کے مشرک کو دیکھو، نہیں ماننا، بہانے تلاش کیے، اور جنہوں نے اللہ کو ماننا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ اللہ پاک نے جو احکام فرمائے ہیں ہم اس کو محبت سے آمین کہتے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ بہانہ تھا، اور دوسرا بہانہ یہ تھا کہ یہ تو اشعار ہیں، نعوذ باللہ، یہ قرآن پاک آیات جو ہمیں سناتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو عربی کے اشعار ہیں، راتوں رات بنا لیتے ہیں، صبح کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، یہ وحی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پھر سوال کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہو ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا اگر یہ اپنی طرف سے انہوں نے اشعار بنا کر آئے ہیں تو پھر تم بھی تو عرب دان ہو، بڑے بڑے فلاسفر ہو، تم بھی تو کوئی اس طرح کی صورت بنا کے لے آؤ، کیا تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، اپنی طرف سے لایا، تم بھی بنا کر لے آؤ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کوشش کی بھی تھی۔ جب اللہ پاک نے فرمایا نا کوئی ایک صورت، کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، انہوں نے کوشش کی۔ القاریۃ ما القاریہ، اس کی مناسبت سے، یہ علم ترى کی مناسبت سے وہ کیا کرنے لگے؟ انہوں نے اتنا سب کہا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، بس اس کے آگے نہیں چل سکے۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھی وہ جو ہاتھی ہے، وما ادراک ما الفیل، آپ کیا جانے ہاتھی کیا ہے، بس اس کے آگے چل نہیں سکے۔ معلوم یہ ہوا انہوں نے جرت تو کی تھی، کوشش تو کی تھی، لیکن ان سے ہو نہ سکا۔ تو یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں جب تم سے کچھ نہیں ہو سکا، حالانکہ تم بھی اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہو، پھر سمجھ لو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا۔ وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے فرمایا اس وقت بولتا ہے جب اللہ پاک وحی بھیجتے ہیں۔ اللہ نے وحی بھیجی ہے، یہ سارا قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ پاک نے سچے رسول کی طرف یہ کلام بھیجا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا یہ جو قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا گیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وہ پہلے کچھ کیا آیا ہے اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو اللہ پاک نے جو شریعت دی، ان کو اللہ پاک نے جو کتابیں دی ہیں، یہ کتاب اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وہ کتابیں بھی ٹھیک تھیں اور وہ انبیاء بھی سچے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا